السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ تو ناظرین، بات ہو رہی تھی اعمال کی کہ کل انسان جو ہے جب اللہ کے دربار میں پہنچے گا تو اس کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے، اور جس جگہ پہ وہ عبادت کرتا تھا وہ گواہی دیں گے، جس جگہ پہ اس نے گناہ کیا ہے وہ اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو لہذا اس حوالے سے کہ انسان دنیا کے اندر کسی بھی جگہ کوئی بھی کام کر لے، غاروں میں، اندھیروں میں، کمروں میں، تاریکیوں میں دنیا کی نگاہوں سے اپنے آپ کو چھپا کے کر لے، لیکن وہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں شامل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک عمل کو نوٹ کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ ہم کیا کام کرتے ہیں، تو لہذا اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ بھائی انسان کے اندر کہتے ہیں نا، سب سے پہلا درجہ اسلام کا ہے، پھر ایمان کا ہے، پھر احسان کا ہے۔ تو احسان کا درجہ انسان کے اندر پیدا ہونا چاہیے، اور وہ کیا کہ انسان جب بھی عبادت کرے، پوچھا کہ مل احسان، حدیث جبریل ہے نا کہ پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی یہ سب سے اعلیٰ اور افضل مقام ہے، اور اگر یہ پیدا نہ ہو سکے تو فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ درجہ احسان پہ پہنچ جاتا ہے، اور اسی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ مع المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو لہذا اس حوالے سے یہ چند آیات تھیں، اور وہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورہ نساء کی آیت نمبر 33 ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یعنی ہر چیز اللہ نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا تو اس کے اندر کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ۔ اب آپ بتائیں، ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا اللہ تعالیٰ کے علم نے۔ پھر دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، یہ سورہ حدید کے اندر، یعنی وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ پھر دوسری جگہ ارشاد فرمایا سورہ یونس آیت نمبر 61 میں کہ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ۔ اے لوگو، تم جو کام بھی کرتے ہو تو جس وقت تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو، اور تو ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور تمہارے رب سے کوئی ذرہ برابر چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، نہ اس سے چھوٹی چیز نہ بڑی چیز، مگر وہ ہر ایک چیز جو ہے واضح کتاب میں درج ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ اللہ رب العزت کی جب ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، تو اس سے تو پھر کوئی مفر ہی نہیں ہے۔ تو جب یہ کیفیت انسان کی پیدا ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیں کہ انسان پھر خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، انسان مجمع میں ہو، انسان تنہائی میں ہو، انسان مسجد میں ہو، بازار میں ہو، کہیں پر بھی ہو، تو وہ اس کی زندگی جو ہے اسی کو تو متقی کہتے ہیں، کہ آپ کی تنہائی کی زندگی۔ دیکھیں، آپ اگر اپنے کمرے میں گھر میں بیٹھے ہیں اور کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا، لیکن آپ کو یہ استحضار ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو آپ وہاں بھی غلط کام نہیں کریں گے، تو اپنے آپ کو بچائیں گے۔ تو یہاں جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو یہ بہت بڑا مقام ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرمائے۔ تو اسی طرح سے پھر اعمال کی جو ہے وہ انسان کے اعضاء کی گواہی ہے، اور پھر اس جگہ کی گواہی ہے، فرشتوں کی گواہی ہے۔